تھوڑی دیر بعد دعا کی آواز آئی، مناجات کی باتیں شروع ہوئی. میں نے کان لگایا ماں دعائیں کیا کر رہی ہے؟ کہتے ہیں میں نے سنا میری ماں دعا کر رہی ہے، مولا میرا بیٹا تجھے ڈھونڈنے نکلا ہے، اسے مایوس نہ لوٹانا، جس تلاش میں نکلا ہے اس کی تلاش پوری کر دینا. فرماتے ہیں میری چیخ نکل گئی اور میں رو پڑا کہ ماں چھوڑ کے جس رب کو ڈھونڈنے میں جنگلات میں کہاں کہاں پھرتا رہا، وہ رب تو میری ماں کی دعاؤں میں موجود ہے. حضور نے فرمایا باپ جنت کے درمیانی دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اگر تو چاہے تو اس کی حفاظت کر لے، چاہے تو ضائع کر دے. پیروں کا ماننے والا ہوں میں، اعلیٰ حضرت کا مرید ہوں میں، نسبت والا ہوں الحمدللہ، لیکن اس کے باوجود میں یہ بات کرتا ہوں، سمجھانے کے لیے کرتا ہوں کہ اس بندے کو پیر سے بھی کبھی فیض نہیں مل سکتا جس بندے کے ماں باپ اس سے راضی نہیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی العالمین جمیعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا، فصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأمته جميعا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین. بآواز بلند محبت کے ساتھ مل کر بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. میرے محترم اسلام بھائیو اور بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بڑا ہی پیارا فرمان ہے جو ہماری اچھائی اور ہماری برائی، ہمارے کردار کی پاکیزگی، ہمارے کردار کی بلندی یا ہمارے کردار کی کمزوری کا پیمانہ ہے، معیار ہے، کسوٹی ہے، سٹینڈرڈ ہے. ہم میں سے ہر ایک کتنا اچھا ہے، کتنی کمزوریاں ہیں، یہ ہم خود میئر کر سکتے ہیں بڑی ہی آسانی کے ساتھ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر فرمان بے مثال ہے، لیکن اس فرمان کو دیکھ کر آپ اور میں اپنے ہی اندر اپنے آپ سے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یار میں کہاں سٹینڈ کرتا ہوں، میں کہاں کھڑا ہوا ہوں، میرے اخلاق، میری عادات کیا اللہ رسول کی بارگاہ میں اس وقت مقبول ہے یا نہیں. آپ اور میں یہاں بیٹھے بیٹھے فیصلہ کر سکتے ہیں. جانتے ہیں کیسے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي. آپ فرماتے ہیں تم میں سے حقیقی معنی میں اچھا وہ ہے، بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے. اور فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم لوگوں میں سے سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھائی کرنے والا ہوں. انا خیرکم لأہلی، اپنے اہل خانہ میں تم سب میں سب سے زیادہ بہتر ہوں. اور تم لوگوں میں اچھائی کا معیار کیا ہے؟ کون اچھا ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ کون سی مرتبت ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ وہ نہیں جو باہر لوگوں سے اچھا ہے، وہ نہیں جس کے پیار لوگوں سے بہت زیادہ ہے، وہ نہیں جو بڑی بڑی محفلوں میں بیٹھتا ہے، لوگ آگے پیچھے گھومتے ہیں اور اس نے تو سب کے ساتھ یہ اچھے طریقے سے پیش آنا ہے. نہیں، فرمایا اچھا وہ ہے اللہ کی بارگاہ میں جب وہ گھر میں داخل ہو نا تو اس کے گھر والے اس کے آنے سے خوش ہو جائے، اس کے چہرے کو دیکھے تو انہیں اپنی تکلیف ہلکی محسوس ہو، اس کی مسکراہٹ سے لوگوں کے غم دور ہو جائے اور لوگ اس سے راحت حاصل کریں، اس کے گھر والے اس کے ہونے سے خوشی محسوس کریں اور اس کے جانے کے بعد اس کے آنے کا انتظار کریں. فرمایا خیرکم خیرکم لأہلکم، تم میں سے حقیقی معنی میں اچھا شخص وہ ہے. ہماری اچھائی ہمارے ریلیشنز کے ساتھ جج کی جاتی ہے، باہر کے ریلیشنز کے ساتھ جج نہیں کی جاتی. باہر ہماری ضرورت ہے اچھا بننا. بھئی میں ڈیلر ہوں، میں اچھا نہیں بنوں گا، مجھ سے زمین کون خریدے گا؟ میں دکاندار ہوں، میں اچھا نہیں بنوں گا، میرے پاس گاہک نہیں آئیں گے. میں بزنس مین ہوں، میں اپنے امپلائیز کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کروں گا تو وہ کام نہیں کریں گے. میری اچھائی کا پتہ باہر سے نہیں لگتا، میری اچھائی کا پتہ جا کر لگے گا میرے گھر سے.
میرے گھر میں کتنے رشتے ہیں میرے جو مجھ سے خوش ہیں، میرے بہن بھائی، میرے بچے، میری بیوی، میرے والد، میری والدہ، یہ میرے قریبی رشتے ہیں جو ہمارے کلوز فیملی ممبرز ہوتے ہیں۔ اگر یہ گواہی دینا کہ یہ اچھا ہے تو وہ اچھا ہے۔ یہ میرا کہنا نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ سٹینڈرڈ نبی پاک علیہ السلام نے دیا ہے۔ آپ ابھی مجھے ملیں گے، میں آپ سے ملوں گا، یہ بھی ایک اچھی چیز ہے کہ بھائیوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ اچھا اخلاق رکھا جائے، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں بہترین ہونے کا جو سٹینڈرڈ رکھا وہ کچھ اور ہے۔ یہاں بیٹھ کر اچھی باتیں کرنا اور ہے، علامہ صاحب کا پتہ تو وہاں لگے گا کہ وہ گھر جا کر اپنی ماں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، اپنے بھائی کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، اپنی بہنوں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، ان کا گھر میں اخلاق کیسا ہے۔ ایسے ہی آپ کی بھی مثال ہے، آپ صاحب اولاد ہیں تو آپ کا اپنی اولاد کے ساتھ ایٹیٹیوڈ کیا ہے، آپ کا اپنی بیوی کے ساتھ رویہ کیا ہے، آپ کے اگر اللہ نے آپ کے سر پر ماں باپ کی نعمت اور ان کا سایہ رکھا ہے، آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں، یہ سٹینڈرڈ ہے آپ کے اچھائی اور برائی کا، اور کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے۔ اب آپ اور میں بیٹھے بیٹھے اپنے آپ کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ where do I am standing، کہاں کھڑا ہوں میں۔ گھر جاتے ہی چہرہ بگڑ جائے، حضرت صاحب گلا تاڑیاں ٹھیک نے پر گھر جائیے تو ٹینشن بڑی نے، بڈھی نے علیحدہ ٹینشن دیتی ہوتی، بچے نے علیحدہ ٹینشن دیتے ہوتے، خرچے پورے نہیں ہوتے، مہنگائی ہو گئی ہے، کی حسن اخلاق اٹھائیے گھر جا کے۔ تو جب باہر آپ تکلف کرتے ہیں، یہ ساری ٹینشنیں تو باہر بھی ہوتی ہیں آپ کو، کہ آپ لوگوں کے گلے پڑتے ہیں، باہر نکلے تو جو ملا اس کو پکڑ لیا اور اس سے لڑے اور اس کے ساتھ بدسلوکی کی، تو بعد میں کہا حضرت صاحب کوئی نہیں، بٹ ٹینشن چاہیے گا سا، کوئی آپ کو عذر مانے گا؟ یہ نہیں مانے گا نا، آپ کو بھی پتا ہے، اسی باہر جا کے ہم تکلف کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں، تسنع کرتے ہیں اپنے آپ کو بہتر کرنے کی، وہی تکلف جو ہم باہر والوں کے لیے کر رہے ہیں، اگر وہی تکلف ہم گھر والوں کے لیے کرنا شروع کر دیں، اللہ کی بارگاہ میں بھی اچھے ہو جائیں گے، اللہ گھر کے اندر بھی خیر و برکت داخل فرما دے گا۔ اور خاص طور پہ اگر میں ماں باپ کی بات کروں، ماں باپ کے ساتھ احترام کرنا اتنا بڑا فریضہ ہے، ان کی رسپیکٹ کرنا، پیرنٹس کی آنر کرنا، پیرنٹس کے آگے مینرز اختیار کرنا، ادب و آداب کا لحاظ کرنا، زبان کا خیال کرنا، باڈی لینگویج کا خیال کرنا، اتنی امپورٹنس ہے اس کی اسلام کے اندر کہ ہم تو ہم ہیں، ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں اللہ کے نبیوں کے آگے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 انبیاء کرام کی یہ صفت ذکر کی کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے والے تھے، انبیاء کرام کی، کہ جو کسی کے پیروکار نہیں ہوتے کائنات میں، امتیں ان کے پیچھے چلائی جاتی ہیں، وہ جو کام کہتے ہیں وہ فرض ہے، جس سے منع کرتے وہ حرام ہے، جس کا کہیں کرنے کو وہ جنت کا رستہ بن جاتا ہے، اور جس سے منع کرے وہ جہنم کا رستہ بن جاتا ہے۔ اتنی جلیل القدر ہستیاں، ان کے بارے میں اللہ قرآن پاک میں کیا فرما رہا ہے؟ حضرت یحییٰ کا ذکر آیا، قرآن پاک میں کہا گیا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا۔ یحییٰ کی صفات میں سے ایک صفت یہ تھی کہ یحییٰ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے والے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب جھولے میں کلام کیا لوگوں کے ساتھ تو وہ کیا کلمات تھے؟ 16 سپارہ سورہ مریم اٹھا کر پڑھیے، آپ نے اپنی والدہ کی پاکیزگی اور پاک دامنی کی گواہی دی اور لوگوں سے اپنا انٹروڈکشن کروایا، کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دی، وجعلنی نبیّا، اس نے مجھے نبی بنایا، وجعلنی مبارکا اینما کنت، میں جہاں رہوں اس نے مجھے برکت والا بنا دیا، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، جب تک جیو مجھے نماز اور زکات کا حکم دیا، وبرم بوالدتی، اور اس نے مجھے اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ جلیل القدر نبی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، کیونکہ والد تو تھے نہیں، بن باپ کے پیدا ہوئے، معجزے کے ذریعے آپ کی ولادت ہوئی، اللہ کا ایک خاص کرشمہ تھا یہ۔ تو والدہ تھی تو اللہ نے والدہ کے ساتھ ہمیشہ بھلائی کرنے کا حکم دیا، کس کو؟ اللہ کے نبی کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر نماز میں آپ ایک دعا پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے۔ یہ دعا کس کی مانگی ہوئی ہے جو ہر نماز کے قادہ اخیرہ میں ہم پڑھتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مانگی ہوئی دعا۔
ये अंबिया हमें सिखा रहे हैं कि वो खुद अपने माँ बाप के लिए उनकी दुआओं, अपनी दुआओं में उनको शामिल रखते थे, जिंदगी में उनके साथ अच्छा सलूक करते थे। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ भी कुरान पाक में मंकूल है सूरह नूह के अंदर, रब्बना फ़िरली वली वालिदैया वलिमन दखला बैती मुमिनुन वलिल मुमिनीना वल मुमिनात, कि वो दुआ करते हैं अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरे माँ बाप को बख्श दे, और हर उस मुसलमान मर्द और औरत को बख्श दे जो ईमान की हालत में मेरे दारुल अमा में, मेरे घर में, दारे नजात में दाखिल हो गया और उसने मेरा रास्ता इख्तियार कर लिया। हम कितने को बड़े बन सकते हैं, नबियों से आगे तो नहीं जा सकते, उनके दर्जे को भी नहीं जा सकते। जब अल्लाह ने अपने अंबिया को माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया तो मेरे भाइयों हम कौन है? और माँ बाप के साथ अच्छाई की जो तारीफ है कुरान में, उसमें ये है कि इंसान की बॉडी लैंग्वेज, उसकी जबान, उसके अल्फाज, हर चीज माँ बाप के सामने अदब के रंग में रंगी होनी चाहिए। उसमें एक ठहराव, उसमें एक रिस्पेक्ट, उसमें एक अदब, उसमें एक तकद्दुस नजर आना चाहिए। उसमें फ्रैंकनेस की, उसमें बेअदबी की, उसमें रूड होने की इजाजत ही नहीं दी। यहाँ पर आकर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है हमारी सोसाइटी में कि जब बच्चों का अपने माँ बाप के नजरियात से इख्तलाफ होता है, उसे आप जनरेशन गैप कह लें या आप उसको मुआशरती रस्म रिवाज की वजह से पैदा होने वाले इख्तिलाफात कह लें। जब इख्तिलाफ राय होता है ना तो माँ बाप और औलाद के दरमियान एक बहस मुबासा, आर्ग्यूमेंट स्टार्ट होता है, और बाज़ औक़ात वहां पर आकर औलाद अपने माँ बाप के सामने बेदबी और बदतमीजी कर बैठती है। समझाया जाए तो कहते हैं हजरत साहब आपको पता नहीं है, अब्बा जी ने यह करता, अम्मा जी ने वो करता, माँ ने ये कह दिया, बाप ने ये कह दिया, माँ इंज कर दी है, प्यो इंज करता है। किसी का जायदाद का इशू है, किसी की शादी के झगड़े हैं, कोई बीवी बच्चों की वजह से परेशान है, मुख्तलिफ किस्म के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं औलाद और माँ बाप के दरमियान। बड़ी तवज्जो से ये बात सुनिएगा, ये बात मेरी मिस नहीं करनी आप में से किसी ने, जहां तक मेरी आवाज जा रही है। हम में से हो सकता है कि बहुत सारे यहाँ पर अफराद मौजूद हो जिनके सर माँ बाप का साया है और उनका अपने माँ बाप के साथ किसी न किसी बात पे इख्तिलाफ है या झगड़ा है या नाराजगी है। मैं फर्ज करता हूँ आपका रीजन जेन्युइन है, माँ बाप ने गलत किया, बड़ी से बड़ी बात फर्ज कर लेते हैं उन्होंने आपके साथ ज्यादती कर दी, बड़ी से बड़ी ज्यादती कर दी। मैं कुरान पाक की एक आयत पढ़ता हूँ आपके सामने, उसके बाद आपने फैसला करना है कि क्या आपके साथ होने वाली ज्यादती इससे भी बड़ी है, और फिर जो हुक्म खुदाबंदी है उसको यहाँ भी महफूज करना है। सूरह लुकमान की नसीहतों के अंदर एक बड़ी प्यारी नसीहत हजरत लुकमान की वहां पर बयान की गई जो हुक्म खुदाबंदी भी है। इरशाद फरमाया व इन जाहदाका अला अन तुशरिका बी, अल्लाह का कलाम पढ़ रहा हूँ, फरमाया अगर तेरे माँ बाप तेरे साथ झगड़े, लड़े, जिद करें, किस बात पे? अंतुशरीका भी, कि तू मुशरिक हो जाए, तुम मेरे साथ किसी को शरीक ठहराए। तो ये बात आप में से हर एक जानता है कि अल्लाह की बारगाह में शिर्क से बड़ा कोई गुनाह नहीं है। उसने वादा कर रखा है कि जो शिर्क और कुफर में मरेगा मैं उसे नहीं बख्शूंगा, बाकी जो गुनाह चाहूंगा बख्श लूंगा। इसकी बख्शिश नहीं है जबकि इसी हालत में मर जाए, इतना बड़ा गुनाह है। कुरान पाक कह रहा है अगर तेरे माँ बाप तुझसे झगड़े, जिद करें, इसरार करें, तुझे मजबूर करें कि तू मुशरिक हो जाए, तो क्या करना है? उनका गिरेबान पकड़ ले, धक्के दे के बाहर निकाल दे, या उनको छोड़ के चला जाए, या बदले में उनके साथ पूरी कुव्वत के साथ लड़ाई करे? ऐसा कुछ नहीं कहा। जानते हैं क्या हुक्म दिया? फरमाया फला तुतिअहुमा, माननी नहीं है, फला तुतिअहुमा माननी नहीं है, वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, माननी नहीं है और छोड़ना भी नहीं है, रहना उन्हीं के साथ है, उनकी बात नहीं माननी लेकिन अच्छा सलूक करके उनके साथ जिंदगी गुजारनी है। किसका हुक्म है? अल्लाह करीम का। कुरान पढ़ा, फैसला कर ले कि आपका इख्तिलाफ इससे छोटा है या इससे बड़ा है। उलमा ने ये लिखा बाप अगर माँ को छोड़ भी दे ना, तलाक भी दे दे, तो माँ का हक अपनी जगह है, बाप का अपनी जगह। माँ की वजह से बाप के साथ बदसलूकी नहीं कर सकता बच्चा।
وہ اس کا اور ماں کا معاملہ ہے. اگر وہ زیادتی کرے گا تو اللہ اور اس کا یہ عند اللہ معاملہ ہے. اللہ اس سے سوال کرے گا, وہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے. تجھے اس بات کی اجازت نہیں کہ تو منصف بن کے کھڑا ہو جائے. ہاں جی, حدیث کے الفاظ ہے, حضور نے فرمایا لا یجزی والد ولد والدہ, کسی اولاد کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ کو سزا دے. حضرت جی ہم لوگوں نے تو بہت ایزی لیا ہے ماں باپ کو, بہت ایزی لے لیا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ تیری چلتی پھرتی جنت اور دوزخ ہے, چلتی پھرتی. زندگی میں اگر کوئی انسان یہ جاننا چاہے نا کہ میرا اللہ کی بارگاہ میں کیا سٹیٹس ہے, کیا درجہ ہے, میرا رب اس سے راضی ہے یا نہیں, وہ پہ ماں باپ سے پوچھ لی. باپ زندہ ہے تو باپ سے پوچھے, ماں حیات ہے ماں سے پوچھے کہ ماں یا باپ تمہیں تو راضی ہے کہ نہیں. باپ سے پوچھے ابا جی تسی میں تو راضی ہے کہ نہیں. اگر باپ کہہ دینا کہ جا پتر میں تو راضی ہاں, تو سمجھ لو وہ اللہ کا پیغام ہے جو تجھے جیتے جی وہ عطا فرما رہا ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں رضا ربی فی رضا الوالد, اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے. وسخط الربی فی سخط الوالد, اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے. اپنے ماں باپ سے یہ سند لے لیں جیتے جی. جن کے پاس ماں باپ کی نعمت ہے, جن کے سر پہ باپ کا سایہ ہے, وہ اپنے ماں باپ سے یہ کہلوا لیں کہ وہ آپ سے راضی ہیں. یقین جانیے وہ اللہ کی بارگاہ میں سند ہوگا, وہ رب کی بارگاہ میں سند ہوگا آپ کے لیے اللہ کی رضا کی. اب ایسے بھی نہیں کہ جا کے باپ کو زبردستی پکڑ لیں اور نہیں ابا جی تو کیا میں تیرے تو راضی ہے, نہیں ابا تو کیا میں تیرے تو راضی ہے. یہ ماں کو پکڑ لیں کہ نہیں زبردستی تو کیا میں تیرے تو راضی ہے, ایسے نہیں. وہ خود کہیں آپ کو, آپ کا کردار ایسا ہو, آپ کا کریکٹر ایسا ہو, آپ کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہو, آپ کی خدمت ایسی ہو کہ ماں کہے باپ کہے جھولی اٹھا کے کہ جا پتر اسی تیرے تو راضی ہے, رب سونا بھی تیرے تو راضی ہو جائے. وہ ہے آپ کی کامیابی. ہم استادوں کو کہا کرتے تھے نا, کبھی استادوں سے کہا کرتے تھے کہ استاد جی ہمارے لیے دعا کر دیں. ہمارے استاد ہمیں کہا کرتے تھے بیٹا دعائیں لی جاتی ہیں. زبردستی جو دعا ہے وہ بھی دعا ہی ہے, لیکن اس میں وہ جان نہیں ہوتی جو اس دعا میں ہوتی ہے, جو بغیر کسی کے مانگے دل سے نکل جاتی ہے. جو بندہ ماں باپ سے یہ دعائیں لیتا ہے نا, دنیا میں اور آخرت میں وہ بندہ کامیاب ہے. اس کی دنیا بھی اچھی ہوتی ہے, اس کی آخرت بھی اچھی ہوتی ہے. یہاں پر بھی انیوژل سکسیسمنٹ ملتی ہے اسے, اور وہاں پر بھی وہ کامیاب ہوتا ہے, غیر معمولی کامیابی ملتی ہے. کوئی بھی بندہ دیکھے نا کہ جس کی محنت تھوڑی ہے کامیابی زیادہ ہے, سمجھے اس کے پیچھے ماں باپ کی دعائیں ہیں. باقی ایڑیاں رگڑے لوگ کہتے ہیں حضرت صاحب کوئی دم دسو, کوئی تعویذ دو, اور سونا بھی پھاڑنے دی مٹی ہو جاندی ہے, کاروبار بڑے مندے پے نے, حالات بڑے خراب نے, ہے مسئلہ تیو مسئلہ. بھائی تمہارے گھر میں پیر بیٹھا ہوا ہے, میری دعا سے زیادہ اثر تمہاری ماں اور باپ کی دعا کے اندر ہے. ہر ایک دعا سے زیادہ اثر میری دعا سے, میرے لیے میری دعا سے زیادہ مؤثر دعا میری ماں کی دعا ہے, میرے باپ کی دعا ہے. تو اس درگاہ پہ جاؤ, اس بارگاہ میں جاؤ جہاں کے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ رد نہیں کرتا. نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے 3 دعائیں رد نہیں ہوتی. کتنی دعائیں؟ 3 دعائیں رد نہیں ہوتی. ایک مظلوم کی دعا جب وہ اللہ سے کرے, دوسرے نمبر پہ غریب الوطن مسافر کی دعا جب وہ حالت سفر میں ہے, اس کی دعا رد نہیں ہوتی. اور تیسری دعا باپ کی دعا ہے جب وہ اپنی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں. اندازہ لگا لیں باپ کتنی قیمتی چیز ہے. جن کے پاس ہے نا وہ قدر کرے. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ہما جنتو کا و ہما نارو کا, دونوں تیرے ماں باپ جو ہیں وہ تیری جنت بھی ہیں اور وہ دونوں تیری دوزخ بھی ہیں. اگر صبح اس حال میں کرتا ہے کہ ماں باپ تجھ سے راضی ہیں تو تیرے لیے دونوں دروازے جنت کے کھول دیے جاتے ہیں, اور اگر تو شام اس حال میں کرتا ہے کہ تیرے ماں باپ تجھ سے ناراض ہیں تو تیرے لیے جہنم کے دونوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یہ صبح و شام کا معاملہ ہے. تو جن کے والدین ناراض ہیں اپنے ماں باپ کو منائیے. جو اپنے والدین کے ادب و آداب جانتے نہیں ہیں وہ سیکھیں, اور جنہوں نے سیکھ لیے ہیں وہ ادب و آداب کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا شروع کر دیں. میں نے 2 لفظ بولے, ایک آپ کیا باڈی لینگویج اور آپ کی زبان, دونوں چیزیں ساتھ ہونی چاہیے. باڈی لینگویج کیا ہے؟ ماں باپ کے سامنے بے ادبی والے انداز میں بیٹھے نا, جیسے آپ بڑوں کے سامنے معززین کے درمیان بیٹھتے ہیں, ماں باپ کے سامنے ویسے بیٹھے.
یہ علماء نے آداب بیان کیے ہیں والدین کے جو ہمیں سیکھنے چاہیے. اگر ماں باپ کسی نیچی جگہ بیٹھے ہیں آپ اونچی جگہ پر نہ بیٹھیں, آپ ان کے برابر نیچے جا کر بیٹھے یا ان سے نیچے بیٹھے ہیں. ماں باپ اگر کمرے میں آتے ہیں اور آپ کو عذر نہیں ہے تو ایک دفعہ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کریں. جب گھر سے نکلنے لگے تو اپنے والد اور والدہ سے ملاقات کر کے جائیں اور ان سے اجازت طلب کر کے نکلیں. پیچھے دعائیں ہوں گی تو باہر بھی خیر ہوگی انشاءاللہ. اور ہو سکے تو ماں کے ہاتھ چومیں, باپ کے ہاتھ چومیں. ہاتھ چومیں گے ان کی تعظیم بھی ہے اور ان کے دل میں مسرت اور خوشی بھی داخل ہوگی اس سے, اور وہ دل سے آپ کے لیے دعا کریں گے کہ آپ اتنا جتنے پیر ہوگے اتنی خیر ہوگے. وہ بندے خود بھی برکت والے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ لگنے والے بھی برکت والے بن جاتے ہیں جن کے پیچھے ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں. اسی طرح جب وہ کسی کام کا کہیں جب وہ شریعت کے دائرے سے باہر نہیں ہے تو اسے کرنے کی کوشش کریں, اور اگر وہ شریعت سے ٹکراتا ہے یا کوئی مجبوری ہے تو عزت اور احترام کے ساتھ ان سے اجازت یا معذرت طلب کر لیں, لیکن ان کے ساتھ جھگڑے نہیں, ان کے ساتھ لڑے نہیں, ان کے ساتھ بے ادبی نہ کریں. اس میں کوئی خیر نہیں ہے میرے بھائیو. جس کے ماں باپ اس سے راضی نہیں ہے, جو اپنے ماں باپ کا بے ادب ہے, وہ کوئی بھلائی نہیں پا سکتا. اور باپ کی شان کتنی ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرما دیا رب کی رضا باپ کی رضا میں ہے. یہ سمجھ لیجیے. ہم کہتے ہیں نا ماں کے قدموں تلے جنت ہے, تو باپ والی حدیث بھی یاد رکھے. ماں کے قدموں تلے اگر جنت ہے تو باپ کو جنت کے درمیانی دروازوں میں سے ایک دروازہ کہا گیا ہے. حضور نے فرمایا باپ جنت کے درمیانی دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے, اگر تو چاہے تو اس کی حفاظت کر لے, چاہے تو ضائع کر دے. یعنی جنت کی بہترین لوکیشن, جنت کا بہترین درجہ اس کو ملے گا جو اپنے باپ کو راضی کر لے گا. اللہ پھر اسے اس دروازے سے داخلہ عطا فرمائے گا جو جنت کے بہترین مقامات ہیں. تو ہم لوگ بہت زیادہ پیچھے جا چکے ہیں اپنے پیرنٹس کے رسپیکٹ اور ان کے ادب و آداب کے حوالے سے. نہ ہمارے کردار میں ماں باپ کا احترام رہ گیا ہے, نہ زبان میں رہ گیا ہے, نہ زندگی میں رہ گیا ہے. اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے, بس یہ فکر ہے باپ نے جائیداد کتنی چھوڑی ہے, حصہ کتنا آنا ہے, کیلکولیشن کتنی ہے. ماں سے تب تک بنی ہے جب تک ماں بیوی سے بنا کے رکھے. جب ماں کی بیوی سے بگڑ گئی تو ماں سے بھی بگڑ گئی. یہ ہمارے پریکٹیکل حالات ہیں معاشرے کے. تو میرے بھائیوں یہ وہ نعمت ہے کہ جس کا نعم البدل نہیں کوئی اللہ نے رکھا کہ چلو ایک دفعہ چلے گئی تو اس کے بعد یوں کر لو. یہ ایک ہی دفعہ کا چانس ہے. جب تک وہ حیات ہے نا انہیں راضی کر لینے کا موقع ہے, اور ان کے ذریعے تھوڑی محنت میں زیادہ ملتا ہے. حضرت بایزید جنگلات میں مجاہدے کرتے تھے. فرماتے ایک روز ماں کی یاد آئی, اپنے گھر کی طرف پلٹا تو ماں آرام کر رہی ہوگی یہ سوچ کے دروازے پر بیٹھ گیا, کیونکہ رات کا وقت تھا. کہ بیٹھا رہا کہ ماں اٹھے گی تو دستک دوں گا. اندر سے پانی گرنے کی آواز آئی. میں سمجھ گیا کہ ماں وضو کر رہی ہے تہجد کے لیے. تھوڑی دیر بعد دعا کی آواز آئی, مناجات کی باتیں شروع ہوئی. میں نے کان لگایا ماں دعائیں کیا کر رہی ہے. کہتے میں نے سنا میری ماں دعا کر رہی ہے مولا میرا بیٹا تجھے ڈھونڈنے نکلا ہے. اسے مایوس نہ لوٹانا, جس تلاش میں نکلا ہے اس کی تلاش پوری کر دینا. فرماتے ہیں میری چیخ نکل گئی اور میں رو پڑا کہ ماں چھوڑ کے جس رب کو ڈھونڈنے میں جنگلات میں کہاں کہاں پھرتا رہا, وہ رب تو میری ماں کی دعاؤں میں موجود ہے. یہ ہے ماں باپ کی دعائیں کہ تھوڑے میں بہت مل جاتا ہے. ایک دعا انسان کو وہ کچھ دے جاتی ہے جو پوری زندگی کا کسب اور پوری زندگی کی محنت انسان کو نہیں دے سکتی. اور میں الحمدللہ پیروں کا ماننے والا ہوں, میں اعلیٰ حضرت کا مرید ہوں, میں نسبت والا ہوں الحمدللہ. لیکن اس کے باوجود میں یہ بات کرتا ہوں, سمجھانے کے لیے کرتا ہوں کہ اس بندے کو پیر سے بھی کبھی فیض نہیں مل سکتا جس بندے کے ماں باپ اس سے راضی نہیں ہیں. وہ پیر بھی کبھی اپنے مرید کو کسی منزل پر نہیں پہنچائے گا جو مرید اپنے ماں باپ کی دعا لے کر پیر نہیں پکڑتا. یہ بڑی ذمہ داری سے بات کرو کہ کہاں جا کر خیر ملے گی اس بندے کو. نہ اس کی نماز میں خیر ہے, نہ عبادت میں خیر ہے, نہ صدقہ خیرات میں خیر ہے, نہ حاجی اور سخی بننے میں خیر ہے جس بندے کے پیچھے ماں باپ کے ہاتھ نہیں اٹھے ہوئے. میرے بھائیوں تو برائے کرم ان باتوں کو رسمی بیان نہ سمجھیں, اس کو اپنی زندگی کا سب سے امپورٹنٹ ایشو بنا لیں. سب سے امپورٹنٹ ایشو, سب سے اہم ذمہ داری آپ کے اوپر, آپ کی زندگی میں آپ کے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر کے انہیں راضی کرنا ہے. آج آپ کریں گے, کل کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اولاد کی فطرت میں آپ کی خدمت ڈال دے گا. یہ گیو اینڈ ٹیک ہے.
ایک عرابی کا واقعہ میں پڑھ رہا تھا، کہنے لگا میں ایک سفر پہ نکلا، میں نے ایک بدبخت دیکھا اور ایک نیک بخت دیکھا۔ پہلے جس سے ملاقات ہوئی وہ بدبخت تھا، اس کے بعد اللہ نے جس سے ملایا وہ نیک بخت تھا۔ تو اس دونوں کی صفت اس نے کیا بیان کی، کہتا میں نے ایک بوڑھا شخص دیکھا جس کے گلے میں رسی بندھی تھی اور رسی کے ساتھ ایک بھاری ڈول لٹکا ہوا تھا، اور کوڑا لے کر ایک نوجوان اسے ہانک رہا تھا، مار رہا تھا اور اسے بھگا رہا تھا۔ تو میں نے اسے کہا کہ تو شرم کر، حیا کر، تجھے اس کی بڑھاپے پہ رحم نہیں آ رہا؟ کہنے لگا یہ میرا باپ ہے، یہ اپنے باپ کے ساتھ ایسے کرتا تھا، آج میں اس کے ساتھ ایسے کر رہا ہوں، اور وہ اپنے باپ کے ساتھ ایسے کرتا تھا اور وہ اپنے باپ کے ساتھ ایسے کرتا تھا، یہ ہماری خاندانی روایت ہے۔ کہنے لگا میں سمجھ گیا کہ بدبخت ہے، میں اسے چھوڑ کے چلا گیا۔ پھر میں ایک نوجوان سے ملا جس نے ایک زنبیل اٹھائی تھی، کھجوروں کا ایک بڑا سا باکس ہے جسے زنبیل کہا جاتا ہے، وہ ٹوکرا سا اٹھایا ہے اور وہ اسے ساتھ ساتھ لیے پھر رہا ہے، جہاں بیٹھتا ہے وہاں اسے رکھتا ہے، اٹھتا ہے تو اسے لے کر چلتا ہے۔ مجھے تجسس ہوا، میں اس کے قریب گیا، جب اس میں دیکھا تو اس ٹوکرے کے اندر ایک بوڑھا سا کمزور سا ہڈیوں کی مٹھ پنجابی میں جسے کہتے ہیں، ایک بوڑھا بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہنے لگا میرا باپ ہے۔ آنکھوں سے نبینا ہو گیا، گھر چھوڑ کے نہیں آ سکتا تھا، تو جب بھی حاجت کے لیے، ضرورت کے لیے، رزق کمانے کے لیے نکلتا ہوں تو اس کو ساتھ ساتھ لے کے رکھتا ہوں تاکہ پیاس لگے تو پانی پلا دو، کوئی حاجت ہو تو پوری کر دو، گھر میں کون اس کی دیکھ بھال کرے گا؟ کہنے لگا میں سمجھ گیا کہ یہ جنتی ہے، سعادت مند۔ جب تک والد کے پاس جائیداد ہے، پیسہ ہے، بزنس ہے، تب تک تو سارے اپنے ماں باپ کو ابو جی کرتے رہتے ہیں نا، لیکن ابو جی کو جب ضرورت پڑتی ہے نا آپ کا پتہ تب لگتا ہے، اور ترقی کی منازل تب شروع ہوتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں، جب باپ کو یا ماں کو ضرورت پڑتی ہے۔ اس وقت پھر کوئی ہاسپٹلائز کرواتا ہے، کوئی اولڈ ایج ہوم کی طرف رجوع کرتا ہے، کوئی گھر پہ نرسیں بلا لیتا ہے، اور کوئی ارینجمنٹ کرتا ہے کہ میرے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا، میں نے بزنس سنبھالنا ہے، میں نے جاب کرنی ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے۔ اس وقت جو پانی کا گھونٹ بھی آپ ان کے منہ میں ڈالتے ہیں نا، تو سمجھے کہ آپ اپنے لیے آب کوثر اکٹھا کر رہے ہیں جو حضور کے ہاتھوں سے ملنا ہے۔ آپ جو لقمے ان کے منہ میں ڈالتے ہیں، سمجھ لیں کہ حضور کے دسترخوان جود و کرم پہ آپ کا رزق جمع ہو رہا ہے، کیونکہ اب آپ ان کی اس وقت ضرورت پوری کر رہے ہیں جس وقت انہیں آپ کی حقیقتاً ضرورت ہے۔ اسی طرح جس طرح بچپن میں آپ کو ضرورت تھی اور ماں باپ آپ کی بغیر کہے، آپ کی زبان سمجھے بغیر آپ کی ضرورت سمجھتے تھے اور اس کو پورا کیا کرتے تھے۔ اپنے رویوں کو بدل لیں، اپنے انداز کو بدل لیں، جہاں کمی کوتاہی نظر آتی ہے خدا را اسے دور کر لیں، انشاءاللہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ پھر مٹی کو بھی ہاتھ ڈالیں گے تو وہ سونا بن جائے گی، کاروبار بھی چمکے گا، بات میں اثر بھی آئے گا، اللہ آفتوں مصیبتوں سے بھی بچائے گا، کیونکہ پیچھے ماں باپ کی دعائیں موجود ہوں۔ اور جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں وہ کیا کریں؟ وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا، استغفار کرنا اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں۔ پھر مرنے کے بعد ان کے ساتھ اچھا ریلیشن، روحانی ریلیشن قائم کرنے کا طریقہ کثرت کے ساتھ ان کے لیے دعا، استغفار اور کثرت کے ساتھ ان کے لیے صدقات کرنا ہے۔